نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ جی پیاری بہنوں، آج ہم پیج نمبر 4 دیکھیں گے، آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 15 تک دیکھیں گے۔ ویسے تو آپ کا جو لیسن ہے وہ ہاف پیج تک ہوگا اور تقریباً آپ کو 5 سے 10 آیت تک یاد کرنا ہوگا، لیکن جب ہم ٹپس دیکھیں گے تو ہم پورے پیج کو سامنے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے پیج پہ، اپنی کاپی پہ کیا لکھنا ہے، یہ آیت کا شروع ہے، یعنی آپ کا پیج کون سا ہے، پیج نمبر 4 ہے۔ پیج نمبر 4 کی آیت کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، آپ نے اسی طریقے سے لکھا، اور پھر جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے پیج، جو آخری آیت ہے اس کے جو 3 یا 4 ورڈز ہیں وہ آپ نے اس طریقے سے کر کے لکھنے ہیں، اور آیت نمبر پھر آپ نے مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین لوگوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ متقین لوگ کس پر ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پہ ہوتے ہیں، اور ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے مفلحون، فلاح پانے والے بتایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کرنے والوں کا جو انجام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کیا ہے وہ، کہ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر لگا دی، ان کی کانوں پر بھی مہر لگا دی۔ 2 چیزیں مہر کے ساتھ ہیں، تیسری چیز یہ کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور آخرت میں کیا چیز ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس چیز کو یاد کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک آپ کو ٹرانسلیشن ویڈیو میں بھی مل گیا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ علا لکھا ہے، یہاں پہ علا لکھا ہے، یہاں پہ علا لکھا ہے، یعنی تینوں آپ کے پاس عین والے لیٹرز نظر آ رہے ہیں، اور عظیم بھی جو ہے وہ عین سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے اس کو یاد کرنے کا، کہ آپ دیکھیں ہدایت پانے کے لیے یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، کہ آپ کا دل، آپ کے کان اور آپ کی آنکھیں صحیح طور پر استعمال ہو رہی ہوں۔ تو جب دنیا میں ہی ان 3 بڑی عظیم نعمتوں پر مہر لگ گئی ہے، آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، تو آخرت کا جو عذاب ہے وہ بھی عظیم ہے، بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مناسبت بھی ان دونوں میں پائی جاتی ہے کہ دنیا میں بھی عظیم مشکلات کا یعنی شکار ہیں یہ لوگ، کہ ان کے دل اور ان کی آنکھیں اور ان کی نگاہیں کام نہیں کر رہی صحیح طریقے سے کہ وہ ہدایت قبول کر سکیں، اور اسی طریقے سے آخرت میں جو عذاب ان کو مل رہا ہے وہ بھی عظیم بتایا گیا۔ اچھا جی، آیت نمبر 7 میں آیت نمبر 8 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ٹھیک ہے، باللہ وبالیوم، اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آگے مزید اس طرح کی آیتیں پڑھیں گے باللہ وبالیوم، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کہاں پہ با ہے اور کہاں پہ نہیں۔ تو بہت آسان ہے اس کو یاد رکھنا، یہ کہ صرف یہ آیت ہے، آیت نمبر 8، جس میں آمنا باللہ وبالیوم استعمال ہوا ہے۔ باقی آپ پورے پارے میں دیکھیں گے تو آمنا باللہ والیوم الآخر آئے گا، ٹھیک ہے جی، ہو گیا۔ آ جاتے ہیں آگے مزید، آیت نمبر ہماری کون سی آ گئی، آیت نمبر 9۔ آیت نمبر 9 میں کیا چیز ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہے، کہ اس میں کیا بتایا گیا کہ یہ جو منافقین ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں، کن کو دیتے ہیں، اللہ کو بھی دیتے ہیں اور ایمان لانے والوں کو بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا بتا دیا گیا کہ وما یخدعون، کہ نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنی نفسوں کو۔ تو آپ یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی نفسوں کو، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ تو یہاں پہ بھی وما ہے، یہاں پہ بھی وما ہے، اور وما کے ساتھ کیا آیا کہ وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی اس کی سمجھ نہیں رکھتے، یعنی دھوکہ دینے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے ہیں، اس کو برائی نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرما دیا گیا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ،
ٹھیک ہے، آیت نمبر 10 میں یہ بات بتائی گئی کہ ان کے لیے کیسا عذاب ہے، دردناک۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو یہاں پہ ان کا جو عذاب بتایا گیا ہے وہ کیسا ہے، دردناک عذاب بتایا گیا ہے۔ وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ بما کانوا یکذبون، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے نا، تو ان کا جو عذاب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ بھی کیسا ہے، چھپا ہوا، یعنی جو درد ہوتا ہے انسان کو وہ نظر تو نہیں آتا بظاہر، وہ تو محسوس کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے انہوں نے جھوٹ بولا، سچ کو چھپایا، تو ان کا جو عذاب ہے وہ بھی کیسا ہے کہ انہیں محسوس ہو رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا، دردناک عذاب ہے ان کو۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں، نیچے چلے آتے ہیں۔ پہلے دیکھیں یہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 12 میں یہاں پہ آپ نے دیکھا وما یشعرون، لیکن ہم آیت نمبر 12 میں کیا دیکھ رہے ہیں، وَلَٰكِن لَا یشعرون۔ ٹھیک ہے، تو وَلَٰكِن لَا یشعرون کو یاد کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے وَلَٰكِن لَا جو آ رہی ہیں، جیسے یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یعنی یہاں اور یہاں پر وما نہیں آیا ہے۔ تو اس کے شروع میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وما نہیں آیا ہے، بلکہ یہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، یہ الا۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی اس آیت میں کیا نظر آ رہا ہے، الا۔ تو الا والی آیت کے ساتھ وَلَٰكِن لَا ہے، الا والی آیت کے ساتھ وَلَٰكِن لَا ہے، وما یخدعون کے ساتھ وما یشعرون ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ یشعرون کا لفظ آیا، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ کیا تھے یہ لوگ، فساد کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہی لوگ جو ہیں وہ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ جیسے یہ دھوکہ دینے والے تھے اور جو ہے یہ اس کا شعور نہیں رکھتے تھے، تو اسی طریقے سے جو فساد کرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ مصلحون ہیں، لیکن دراصل وجہ کیا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ محسوس نہیں کر پاتے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ یشعرون کا لفظ آ گیا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیت نمبر 13 ہے وہاں پہ کیا آیا، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ تو بات کیا تھی کہ انہوں نے صحابہ کو کیا کہا تھا کہ یہ سفہاء ہیں، یعنی بیوقوف لوگ ہیں۔ تو اگر انسان کے پاس علم ہو تو پھر وہ بیوقوفی والی کام نہیں کرتا، یعنی ان کی جو مسٹیکس تھی یہاں پر وہ کیا تھی کہ انہوں نے اس بات کا ان کو علم ہی نہیں تھا کہ صحابہ نے جو اپنی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دی ہے تو وہ دراصل نفع کا سودا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا پتہ چلا کہ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یعنی انہوں نے ان کو بیوقوف سمجھا، حالانکہ ان کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا تو علم کی کمی کی وجہ سے انہوں نے صحابہ کو بیوقوف سمجھا، تو اس لیے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، وہ علم نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ اچھا جی، یہ کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو، ٹھیک ہے، آیت نمبر 11 میں، یعنی یہ آیت کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، وَإِذَا قِيلَ سے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 13 ہے، وہ بھی کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا۔ پہلی چیز کیا تھی، پہلے جو بات کی گئی وہ کیا ہے، منع کیا گیا، ٹھیک ہے، نہیں کا جملہ ہے، یعنی نہیں کی آیت ہے کہ کیا نہ کرو، فساد نہ کرو۔ جبکہ آیت نمبر 13 میں کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ ایمان لے کے آؤ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آمینو ہے، میم کے نیچے زیر ہے، یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، آگے یہاں پر یہ آیتیں موجود ہیں انشاءاللہ۔ جب یہ آیت نمبر 91 اور آیت نمبر 180 آئے گی تو پھر ہم انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ فی الحال اتنا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مزید 2 مرتبہ اس پہلے پارے میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سے آیت سٹارٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، آگے آ جاتے ہیں۔ پھر آیت آتی ہے ہماری وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اب یہاں پہ دیکھیں آمنو ہے، آمینو نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے۔
ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 14 جو ہے وہ اسی سے سٹارٹ ہوتی ہے. اسی طرح آیت نمبر 76 ہے وہ بھی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ سے سٹارٹ ہوتی ہے. جو فرق ہے ان دونوں آیتوں میں وہ انشاءاللہ 76 آیت میں ہم دیکھیں گے. آخر میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہاں پہ نحن مستہزئون ہے، تو اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں بھی مستہزئون کا لفظ یعنی اللہ یستہزئ آ رہا ہے. پھر یہ ہے کہ آیت کیسے کمپلیٹ ہو رہی ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یمدہم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، اور یعمہون کا لفظ کیا ہے، وہ بھٹک رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے پارے میں جو ہماری پیج کی آخری آیات ہیں اس میں آخری آیت کے اندر ہی آپ کو آخری آیت کی اینڈنگ کا کلو مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں ان کو. کس میں ڈھیل دے رہے ہیں؟ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. تو جب ان کو سرکشی میں ڈھیل دی جا رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے، وہ اسی ڈھیل کے اندر اس میں وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.